نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ پھر صحابہ کرام میں اہل بیت کا پھر ایک امتیازی مقام ہے کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام پر اگر کوئی شخص بھونکتا ہے اور صحابہ پر سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ صحابہ کرام نجوم ہدایت ہے، مگر میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا اس لیے کہ آگے باتیں کافی ہے۔ مرزا قادیانی صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 285 پر لکھتا ہے، بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ نادان۔ اور آگے روحانی خزائن جن 19 صفحہ 127 پر لکھتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ بعض نادان صحابہ سے بھی غالباً ابو ہریرہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ روحانی خزائن جلی کے صفحہ 410، جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرف پھینک دے، یعنی کہ جو ایک بیکار چیز ہوتی ہے ابو ہریرہ کے احادیث کے ساتھ وہ اس طرح کا روایت سلوک کرے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 36 پر بکواس کرتا ہے، بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ، اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے، یعنی کہ ان میں قوت اجتہادی تھی نہیں، بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اس کو کہتے ہیں درایت کی کمی، ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑ جانے کی پیشگوئی بھی ان کو یہی دھوکہ لگا تھا، اور آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ ایسے الٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کو ہنسی آتی تھی۔ اصل میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہاں پر قبل موتہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور یہ حیات عیسیٰ کی دلیل ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس بے غیرت نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر ایسی جرح کی کہ اس کی مرضی کے خلاف حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیوں لائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مکثرین بالحدیث میں سے ہے، بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ جب ابو ہریرہ کی روایت سے آپ نے ہاتھ دھو لیا تو دین کا کام ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے منشا کے خلاف حضرت ابو ہریرہ نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ حیات عیسیٰ پر انہوں نے استدلال کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی توہین کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 396، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ اے خدا کا بندہ کھل کر بولنا، بعض انبیاء سے کیا، بول کہ تمام انبیاء سے بہتر ہے، اس لیے کہ تیرا تو نظریہ یہ ہے کہ میں وہی محمد ہوں اور دوبارہ اس 1000 سال کے بعد میں ظاہر ہوا ہوں۔ بولنا، تیرے بولنے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب تو وہی محمد ہے اور اس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تو بڑھ کر آیا ہے، جیسے ہم نے پیچھے اس کا ذکر کیا ہے، تو پھر تو تمام انبیاء سے افضل ہوا۔ اور روحانی یہ قادیانی ماہنامہ المہدی، اس میں یہ لکھتا ہے ابوبکر عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ یہ ان کے مریدین حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ حکیم نور الدین کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس سے بڑھ کر ہے۔
اور یہ سیرت المہدی جلد سیم صفحہ 37، مرزا بشیر احمد MA جو اس کا بیٹا ہے، جس کو قمر الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انا نبشرک بغلام مسر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھ سے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم صاحبہ نے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لاہور تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک کام درپیش ہے، دعا کرو، اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ کہتا ہے کہ ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم صاحبہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لاہور تشریف لے جانے لگی، لاہور میں یہ مرا تھا، تو مبارکہ بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ اگر مجھے ایک کام درپیش ہے، میں جا رہا ہوں، دعا کرو، اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ مبارکہ بیگم نے خواب دیکھا کہ وہ چوبارہ پر گئی ہیں اور وہاں حضرت مولوی نور الدین ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے الہامات ہیں۔ اور حکیم نور الدین کہتا ہے کہ کیا الہامات ہے؟ میں ابو بکر ہوں۔ دوسرے دن صبح مبارکہ بیگم سے حضرت نے پوچھا کہ کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ مبارکہ بیگم نے یہ خواب سنائی تو حضرت نے فرمایا یہ خواب اپنی اماں کو نہ سنانا۔ مبارکہ بیگم کہتا ہے کہ اس وقت میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اپنی ماں کو نہ سنانا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد پھر یہ خلیفہ بنے گا، جیسے کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے، ملفوظات جلد اول صفحہ 400، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لے لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ اور آج کل تو محرم کا بھی سیزن ہے، ذرا حضرت حسین کے بارے میں اس کے بکواسات دیکھیں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 164، اور انہوں نے کہا اس شخص مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا، یعنی اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں ہاں، اور میرا خدا ان قریب ظاہر کرے گا کہ حضرت حسین سے اچھا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 پر یہ بکتا ہے، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیوں کہ مجھے ہر وقت ایک خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، تو میں تو حضرت حسین سے بڑھ کر ہوں، ان کو ہر وقت تھوڑی ملتی تھی۔ اسی طرح کہتا ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 193 پر، یہ ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ انا قتیل الحبی، میں خدا کا مارا ہوا ہوں، لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا مارا ہوا ہے، یعنی دشمن نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے اور مجھے خدا مارے گا، تو کیا تو فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے، یعنی کہ میں حضرت حسین سے افضل ہو گیا، حالانکہ حضرت حسین کی جو وفات تھی وہ شہادت کی تھی۔ انہوں نے شہادت کا کتنا بڑا مذاق اڑایا ہے۔ آگے کہتا ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 194 پر، تم نے خدا کے جلال اور مجدد کو بلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ یہ بھی ایک شعر کا ترجمہ ہے۔ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈھیر ہے، یعنی میرے ذکر کے اپنی مثال کستوری کی خوشبو سے دی اور حضرت حسین کے ذکر کو نعوذ باللہ گوہ کا ڈھیر قرار دے دیا۔ جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میں نے غالی شیعوں کے لیے کہا ہے، تو غالی شیعوں کے لیے اگر تم شیعوں کی مخالفت کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت حسین کی توہین کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ کی توہین کرو۔ اور آگے نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477 پر لکھتا ہے، کربلا یست سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور 1000 حسین تو میرے جیب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی توہین۔ بلکہ اس سے آگے جا کر کے آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے، عبارت بہت لمبی ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود کے جو خطبات ہے، خطبات محمود، وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں 100 حسین کی قربانی مرزا قادیانی کے ایک گھڑی کے برابر ہے۔ بہت لمبی عبارت ہے، تو خلاصہ اس کا یہی نکلتا ہے۔
اور پھر آگے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233 پر یہ کہتا ہے، اے عیسائی مشینریو، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، پھر اس مرزا قادیانی کا ایک قادیانی ایک مرید جس کا نام تھا صاحبزادہ عبداللطیف، اور اس کو افغانستان میں وہاں کے افغانیوں نے اسے مارا تھا، مردار کر دیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں کہتا ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 364، امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا۔ یعنی مرزا قادیانی کو تو چھوڑو، اس کے ماننے والے کے جو مردار ہوا، کہتے ہیں اس کی شہادت بھی حضرت حسین سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ملفوظات جلد صفحہ 194 پر لکھتا ہے، صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین کے واقعے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ اسی طرح لیکن اب خود ان کو دیکھیں، ایک طرف تو یہ بکواسات کرتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدہ اور پیاروں کا دشمن ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اس کو کفر کہتا ہے، اور دوسری طرف یہ کلمہ استخفاف کیا بڑی بڑی توہین کرتا ہے، تو یہ اپنے فتوے سے ہی یہ مرتد جا کر کے خود کافر بنتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے، یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 11، یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جگر گوشہ رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات پاک کے بارے میں مرزا قادیانی نے جو بکواس کیا ہے، تو ہمارا قلم اسے لکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی نے یہ بکواس دیکھنی ہو تو ملعون مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ درج ہے۔ اور یہاں تو انہوں نے جو ہمارے یہ ثبوت حاضر ہے والے کی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ اس بات کو بیان کر لیتے، یعنی مرزا قادیانی نے جو بکواس کیا ہے، تو ہمارے متین خالد متین صاحب کہتے ہیں کہ مجھ میں تو یہ جرأت نہیں ہے کہ میں اس بکواس کو نقل کر لوں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اصل کتاب سے مراجعات کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم اصل کتاب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں دیکھیے کیا کہتا ہے۔ اصل کتاب جو اس کی ہے، اس میں وہ ایک غلطی کا ازالہ، اور صفحہ نمبر 11 کہتا ہے کہ میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہی ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے، بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں، یعنی میں ان میں سے ہوں۔ چنانچہ کشف براہین احمدیہ میں ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ران پر میرا سر رکھا اور مجھے گویا یہ بتا دیا کہ تم میری اولاد میں سے ہو۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بڑی توہین اس کمبخت نے کی ہے، اور اس طرح انہوں نے اہل بیت کی کس طرح گستاخی کا یہ مرتکب ہوا ہے۔ تو انسان جب سوچتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ آخر اس ذلیل کو کیا چاہیے تھا، کیوں یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کیوں یہ حضرت مریم کی توہین کر رہا ہے، اور کیوں یہ اس طریقے سے انبیاء کرام کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ بے حیا تھا اور نہ معلوم
نبی کی تو ایسی زبان نہیں ہو سکتی جس طریقے سے زبان اس کم بخت کی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ مرزائی اسے کیوں اپنا نعوذ باللہ نبی تسلیم کرتے ہیں، اور کیوں وہ ان کے ان باتوں کی طرف نہیں جاتے جو مرزا قادیانی نے صحابہ کرام کے بارے میں کہی ہے، یا جو مرزا قادیانی نے انبیاء کرام کے بارے میں کہی۔ دیکھیے آگے پنجتن کے بارے میں یہ کہتا ہے، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے پنجتن جن پر بنا ہے، جن پر بنا ہے، یعنی پنجتن پاک یہ میری 5 اولاد ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز میں مقابلہ بازی کی۔ مرزا قادیانی کی بیوی اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ازواج امہات المؤمنین تھی۔ اپنے خلفاء کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کا درجہ دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے 313 صحابہ تھے، تو مرزا قادیانی کے بھی 313 صحابہ۔ جو چیزیں وہاں پر تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں بنائی، یہاں تک کہ حرمین کی توہین میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے ان کے نظروں میں کیا مقام ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ان کے ہاں سید کون ہے، تو انوار العلوم جلد 8 صفحہ 80 پر مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، اب جو سید کہلاتا ہے اس کی سیادت باطل ہو جائے گی، اب وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح موعود کی اتباع میں داخل ہوگا، اب پرانا رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے مرزا قادیانی کے وہ بکواسات جو انہوں نے بزرگوں کے بارے میں کی، انبیاء کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور اہل بیت کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں۔ پھر آگے قرآن و سنت کے بارے میں یہ کیا بک بک کرتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو میرے پاس متفرق فائلوں میں موجود ہے، لیکن میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ تفصیل ہمارے بھائی خالد متین صاحب کی کتاب ثبوت حاضر ہے سے ہے۔ اور شروع میں مجھے یہ لگا کہ شاید خالد متین صاحب نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی کی ہے، لیکن بعد میں جب مجھے اندازہ ہوا، جب میں نے اصل کتابوں سے اس کے پرنٹ نکالے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اصل کتابوں میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور بھائی خالد متین صاحب نے ان کے اوپر بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جس سے آپ کا دل دکھے گا، لیکن بتانا میں اس وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ملحدین اور قادیانی ہماری نئی نسل کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ یہی نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اصل قرآن کو ماننے والے ہم ہیں، اصل حدیث کو ماننے والے ہم ہیں، اور اپنے آپ کو ریئل اسلام اور حقیقی مسلمان یہ ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہم ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اکابرین امت کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ پھر علماء امت کے بارے میں، صحابہ انبیاء کو جو نہ چھوڑے، انبیاء علماء کا ان کے نظروں میں کیا حال ہوگا، بانیان پاکستان کا ان کے نظروں میں کیا حقیقت اور حیثیت ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا تاکہ قادیانی دھوکوں سے ہم محفوظ رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔